السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سیلف امپرومنٹ ہیبٹس کے اوپر ہے، جس میں کچھ ایسی عادات بتائی جائیں گی جنہیں اپنا کر آپ سکسیس اور پاورفل مائنڈ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، اپنی وہ چیزیں آپ کو بتانا شروع کروں، میں ایک سٹوری بتاؤں گا، ایک ایسی سٹوری جس سے شاید آپ لوگ اپنے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بطور ماہر نفسیات میں اپنے جو کام ہیں، میرے ٹاسک ہیں، ان میں خود کو کافی مشغول اور بیزی پایا تھا۔ تو انہی دنوں جو مریض ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا، جو کلائنٹ آتے ہیں ان کی ضروریات یا ان کے سیشن وغیرہ کرنا، ان سب میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم شخص ہے اسے اگنور کر دیا، یعنی کہ میں نے ریئلائز کیا کہ میں دوسروں کو تو وقت دے رہا ہوں مگر میں خود کو وقت نہیں دے رہا۔ اس چیز نے میرے اوپر ایک سائلنس بچایا، ایک برن آؤٹ نے میرے دروازے پر دستک دی، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ وقت ہے تبدیلی کا، خود میں تبدیلی کا۔ ایک کوٹ، ایک ایسے فکرے نے میری میرے اوپر بجلی کی طرح ایک دستک دی، میرے اوپر مجھے برق رفتاری سے مارا کہ آپ کبھی بھی خالی برتن سے کچھ نہیں نکال سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں جب تک میں اپنی عادات اپنی اوپر وقت نہیں دوں گا، خود کو ٹھیک نہیں کروں گا، تو میں کس طرح لوگوں کی فلاح بہبود کے بارے میں کچھ کام کر سکتا ہوں، لوگوں کی مینٹل ویل بینگ کے اوپر کس طرح کام کر سکتا ہوں۔ تو میں نے پھر کچھ ایسی عادات، ایسی ہیبٹس کا مرکب خود کے اوپر اپلائی کیا کہ جس نے نہ صرف میری پروفیشنل بلکہ میری پرسنل لائف کو بھی کافی اچھی طرح افیکٹ کیا اور کافی بہتری لائی۔ تو میں نے انہی میں سے کچھ ایسی عادات جو ایک سیکوینس کے ساتھ بنائی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چلے آئیں آج ان 7 عادات کی طرف چلتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، وہ 7 عادات جو ہمیں کامیابی اور ایک پاورفل مائنڈ سیٹ حاصل کرنے میں مدد کر سکیں گی، جس میں سب سے پہلی جو ہے وہ مارننگ ریچولس یا پاور آورس۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر میں بات کریں تو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اگر جو شخص جتنی جلدی اٹھتا ہے اسے دن بھی اتنا لمبا ملتا ہے، اسے دن میں ٹاسک اور چیزیں کرنے کے لیے بھی اتنا زیادہ وقت ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک سٹارٹر بنائیں اپنے دن کا، اس میں آپ خود کو اپنے ڈیلی جو پلان ہے ان پلان کو سیٹ اپ کریں کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ اپنے آپ کو مائنڈ فلنس محسوس کریں، پلان بنائیں، شکر گزاری کریں، تاکہ آپ اپنے جو دن کے ٹاسک ہیں انہیں اچھی طرح سے پورا کر سکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، بظاہر بڑی چھوٹی لگ رہی ہیں، لیکن انہیں اپنا کر ہم بہت بڑا جو ہے ایفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے مائنڈفل ٹیکنالوجی یوز یا ڈیٹوکس، ڈیجیٹل ڈیٹوکس۔ آج کی ہماری اس دنیا میں، اس جدید دنیا میں اسکرین کا بڑا کام ہے، اسکرین کی بڑی ڈومینیشن ہے ہمارے اوپر، جہاں سبھی لوگ اسکرین کے اوپر ورک کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے پیچھے کر لیں۔ ظاہر یہ بڑی عجیب بات لگ رہی تھی، لیکن خود کو اسکرین سے پیچھے کر لیں۔ اگر آپ خود کو دیکھیں، کافی حضرات ایسے ہیں جو کہ اسکرین کے اوپر اپنی دن کا سب سے زیادہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسکرین سے دور کر لیں، سیکھیں کہ کس طرح جو اسکرین ہے اس کو کم کر کے اس کی جو نوائس ہے، ڈیجیٹل نوائس ہے، اس سے خود کو بچا جا سکے، اور ایک ہیلدی ریلیشن بنائیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر پرسنل جو ایک سوشل اور کنیکشن ہوتا ہے وہ بنائیں، لوگوں کے ساتھ ایسے گھلیں ملیں جو کہ آپ کے پریزنٹ مومنٹ ہیں انہیں انجوائے کریں، جو آپ کو زیادہ تفکر کرنے میں مدد دے گا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایمبریس فیلئر۔ بعض اوقات ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ فیل ہوئے ہیں تو اس چیز کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، اب ہم وہ کام نہیں کر سکتے یا وہ کام اب ہمارے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا
کہ اگر تھامس ایڈیسن بھی یہی بات سمجھتا تو آج ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوتے. آج بلب کا جو ایجاد ہوئی ہے، بلب کی انوینشن ہوئی ہے، وہ نہ ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن کس طرح 1000 دفعہ کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ وقت کے ساتھ کام کرتے رہیں. اگر آپ اسٹارٹنگ میں ہمیں فیلئر ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو کوئٹ کر دیں. فیلئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اب آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، نیکسٹ جو آپ کام دوبارہ ٹاسک کرنے جا رہے ہیں وہ آپ زیرو سے نہیں اسٹارٹ کریں گے، اب آپ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ کریں گے. اگر آپ نے ایک پتھر اٹھا کر کسی درخت پہ لگے پھل کو گرانا ہو تو لازمی نہیں کہ پہلا پتھر ہی اسے لگ جائے. کہتے ہیں کہ بعض کا کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے یا پریکٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو ہر دفعہ فیلئر کا مطلب اینڈ نہیں ہوتا. فیلئر کا مطلب ہمیں چاہیے کہ ایز اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اتنا گروتھ کریں، اپنے مائنڈ کو اتنا ایکسپینڈ کریں کہ ہمارا جو گروتھ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ زیادہ بڑھے. فیلئر کو ہم ایز اے اچیومنٹ بھی لیں. لازمی نہیں کہ اگر ایک دفعہ فیل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم دوبارہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. نیکسٹ آئے گا دا پاور آف نو. اگر آپ اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیلفش ہیں، بلکہ یہ بھی ایک سیلف رسپیکٹ کی فارم ہے. دوسروں کو نہ کہنا سیکھیں. یہ ایک آرٹ ہے، اس آرٹ کو سیکھیں. جب آپ اس آرٹ کو سیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کس طرح انہانس ہو رہی ہے، آپ کی ویل بینگ ہے وہ کس طرح آسمان کی طرف پروان چل رہی ہے. اگر آپ اس چیز کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ ایک شخص مشرق کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرے، لیکن آپ نے اسی وقت مغرب میں جانا ہو. اگر آپ اس کو نہ کہیں گے تو تب ہی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی لا سکتے ہیں، تب ہی آپ اپنی جو چیز ہے اسے اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے نہ نہیں کہیں گے تو آپ اپنی جو اچیومنٹ ہے اس سے مائنس میں جائیں گے، نہ کہ اس کی طرف جائیں گے. تو نہ کہنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ کس طرح بڑھ رہی ہے. نیکسٹ آئے گا کہ کنسسٹنسی. اپنی زندگی میں تسلسل سیکھیں. اس کی اگر عمدہ مثال جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہی ہے کہ دو شخص فرض کر لیتے ہیں، ایک پرسن اے اور ایک پرسن بی. دونوں جم میں جاتے ہیں، سیم جم، سیم ٹائم، مگر فرق یہاں پہ کیا آ جاتا ہے. پرسن ون جو ہے وہ روز جا رہا ہے جم، مگر کم ویٹ اٹھا رہا ہے، مگر جا رہا ہے، ڈیلی جا رہا ہے. اور دوسرے طرف جو پرسن بی ہے وہ کبھی کبھار جاتا ہے اور کبھی جا کر وزن کم اٹھاتا ہے، کبھی زیادہ اٹھاتا ہے، مختلف اس کی ریشو آتی ہے. ہم کچھ عرصے بعد اگر انہیں ایگزامائن کریں تو جو پرسن ون ہے اس کی فزیک میں ہمیں کافی اثر نظر آئے گا، برعکس پرسن بی کے. ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ پرسن ایک تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اپنے کام کو کر رہا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے طریقے سے کرتے رہیں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ ان دا اینڈ ضرور ملے گا. بعض اوقات لازم نہیں کہ ہم نے محنت کی ہے تو ہمیں اس کا جو رزلٹ ہے وہ فوراً مل جائے. ہر چیز کا رزلٹ فوراً نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ جب آپ بانس لگاتے ہیں تو کچھ عرصہ تک اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پہ کچھ اس کا بیج یا کوئی ایسی چیز لگی بھی ہے یا نہیں. لیکن جب وہ زمین سے پھوٹتا ہے تو وہ کافی زیادہ حد تک یا کافی زیادہ لینتھ تک نکلتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلانٹس. تو اسی طرح اگر ہم ایک تسلسل کے ساتھ لگے رہیں تو ہمارا جو بیج ہے وہ اچانک پھولے گا یا اچانک بڑا ہو جائے گا. ہمیں ایک اپنی زندگی میں 1% کا فارمولا یوز کرنا چاہیے. 1% کا فارمولا کچھ ایسے ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں اگر 1%، صرف 1% ہی اچیومنٹ کریں یا 1% کچھ نیا سیکھیں، کوئی نئی ہیبٹ، کوئی نئی اسکل، اور اگر ایسا کرتے رہیں ڈیلی آپ 1% امپروو کریں خود کو، تو 1 سال کے بعد آپ 365% خود کو امپروو کر چکے ہوں گے. 365% خود کو امپروو کر چکے ہوں گے. دیکھیں صرف 1% کا کتنا اثر پڑتا ہے. دس از دا پاور آف کنسسٹینسی. ہمیں اپنی زندگی میں
اپنے ذات کے ساتھ کنسسٹنسی دکھانی چاہیے، تاکہ ہم چھوٹے جو ہڈلز ہیں، چھوٹے ٹاسک ہیں، انہیں ملا کر جب دیکھیں تو ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کر چکے ہوں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آئے گا وہ مائنڈ باڈی کنیکشن۔ ہماری باڈی اور ہمارے مائنڈ میں بڑا پیچیدہ قسم کا آپس میں کنیکشن ہے، یہ آپس میں لنک کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم اور اپنی جو دماغ ہے اس کے ساتھ ایسا کنیکشن بنائیں، انہیں آپ اس طرح ٹرین کریں کہ وہ آپس میں لنک رہیں، آپس میں ان کی جو کوڈینیشن ہے وہ بہتر ہو جائے، بہتر سے بھی بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں میڈیٹیشن کرنی چاہیے، یوگا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے ایکسرسائز کرنی چاہیے، تاکہ ہم فزیکلی فٹ رہیں۔ اگر ہم فزیکلی فٹ رہیں گے تو ہم مینٹلی بھی خود کو کنٹرول کرنا چاہیں گے، ہم مینٹلی بھی خود کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اگر ہم مینٹلی ٹھیک ہیں تو ہم فزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مائنڈ اور باڈی کے جو کنیکشن ہے انہیں بہتر کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز یا ان چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو یوز کریں، جیسے کہ ایکسرسائز، یوگا وغیرہ۔ لاسٹ پہ جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ ہے ریفلیکٹ اینڈ سیلیبریٹ، یعنی کہ گریٹیٹیوڈ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ شکر میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہیں انہیں یاد کریں اور شکر ادا کیا کریں۔ جس طرح ہم اپنی چیزوں کو اچیو کرتے ہیں، جس طرح محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی اپنی جو بھی کامیابی ہے انہیں سیلیبریٹ کیا کریں، تاکہ ہمیں وہ ایک خوشی دے، ایک تسکین دے۔ اور یہ جو خوشی اور شکر ادائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا جو چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں اس پہ خود کو پریز کرنا ہے، گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے، یہ صرف ویسے ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ایک طرح کا فیول دیتی ہے، ہماری جو انر سول ہے، ہماری جو ویل بینگ ہے اسے فیول دیتی ہے، تاکہ ہم مزید اس طرح کی چیزیں اچیو کرنے کے لیے کوشاں ہوں، مزید ہم اس طرح کی چیزیں اچیو کریں، ہم مزید ہمارے اندر ایک خوشی ہو مزید اچیومنٹ کی۔ تو جو سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری پوائنٹ ہے میرے نزدیک سیلف امپرومنٹ ہیبٹس میں، وہ شکر ادائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر ایک چیز کا، ہر ایک نعمت کا، تاکہ ہمیں مزید مل سکے۔ تو یہ تھی وہ 7 عادات جنہیں اپنا کر آپ پاورفل مائنڈ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سیلف امپرومنٹ کی جو جرنی ہے وہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے، مگر ان 7 عادات کو اپنا کر آپ ایک سولڈ جو بیس ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ کو مزید، اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو ختم کروں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں سے کون سی ایسی ہیبٹ ہے جسے آپ نے زیادہ پسند کیا، یا ایسی کون سی ہیبٹ ہے جو آپ اپنے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبا دیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ مجھے عاطف راجہ کو اجازت دیجیے۔ السلام۔